خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome back to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from two mulaqats with delegations of Khadam from Holland and the USA. We begin with Sunday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala Banasrihil Aziz graciously met with members of Majlis Khudam al-Ahmadiyya from Holland. Last Sunday, the National Amla and Qaideen of Majlis Khudam al-Ahmadiyya Holland had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala Banasrihil Aziz. The Khudam all had the opportunity to introduce themselves and present updates on their departments and seek Hazrat Amirul Mu'mineen's guidance. One of the Khudam who served as Secretary Umumi received guidance in relation to his department. عمومی کام ہے کہ جو جماعتی پراپرٹی ہیں ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھنا، آج کل کے حالات میں نمازوں کے وقت سیکیورٹی کا خیال رکھنا، جلسوں پہ اجتماعوں پہ سیکیورٹی کا خیال رکھنا، اور عمومی طور پر نظر رکھنا ارد گرد، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کا کام ہے۔ وہ تمہیں اتفاق ہو؟ جی۔ اچھا، کتنے اتفاق ہیں؟ تو لاسٹ اپڈیٹ کے مطابق 198 ہے۔ نئے فون شامل نہیں ہوئے کوئی؟ جی حضور اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اچھا جی جی، کیا کام ہو رہا ہے؟ لوگوں کو تحریک کر رہے ہیں کہ بچے زیادہ پیدا کریں۔ حدیث میں آیا نا کہ مسلمان وہ ہیں جو اپنی تعداد بڑھاتے ہیں زیادہ، عام صلی اللہ نے پسند فرمایا ہے زیادہ اولاد کو۔ آج کل یہاں فیملی پلاننگ میں اولاد ہی نہیں پیدا ہوتی۔ میرا نام نداء ظفر ہے اور مجھے بطور محتمم تربیت کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، کیا تربیت کرتے ہیں؟ نمازوں کی پابندی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے عملہ والے کتنے ہیں جو 5 نماز باجماعت پڑھتے ہیں؟ جی سارے 5 نماز پڑھتے ہیں؟ جی باجماعت کا فکر نہیں ہے، 5 نمازوں 5 نمازیں تو پڑھنی ہیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو عملہ سے باہر ہو جائیں گے۔ جی بالکل۔ باجماعت پڑھنے والے کتنے ہیں؟ وہ اس طرح فکر نہیں ہے۔ بعض لوگوں سے پوچھنے کے بجائے پہلے عملہ سے پوچھو۔ جی ٹھیک ہے۔ ہیں جی سر۔ نیشنل عملہ پھر مقامی عملہ۔ جی سر۔ اگر یہ لوگ نمازی ہو جائیں تو باقی سب بھی ہو جائیں گے۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے جی حضور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ خدام نیکلس، بریسلٹ اور چینز پہننے لگے ہیں اور دنیا کو دیکھ کر یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ زیورات پہننا ہے، یہ چیزیں، یہ تو فیشن ہے بلا وجہ کے۔ اگر محترم تربیت جو ہے وہ صحیح ہے اور آپ کا سیکرٹری تربیت جماعت کا صحیح ہے اور لجنہ میں تربیت والے صحیح ہیں اور انصار میں تربیت والے صحیح ہیں، تو اس قسم کی فیشن کی والی عادتیں نہیں پڑیں گی۔ کتنے لوگ ہیں پہلے یہ دیکھیں نا، ٹھیک ہے، ان کو بچوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سجاوٹیں ہیں نا اس طرح کی، ان کو غلط کہا ہے۔ انگوٹھی پہن لیتے ہیں علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے علیہ السلام کا بریسلیٹ بنایا ہوا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سجاوٹوں کے بجائے مرد کو مرد بن کے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے پھر آج دوسری عادتیں پڑتی ہیں، وہاں ٹیٹوئنگ وغیرہ کا بھی رواج بہت زیادہ ہے ہالینڈ میں، اسی طرح پھر عادتیں پڑتی ہیں، پھر وہ ٹیٹوئنگ کا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے بازو چھلانے لگ جاتے ہیں، کبھی مختلف جسم کے حصوں میں کھدوانے لگ جاتے ہیں، ٹیٹو کروانے لگ جاتے ہیں۔ تو ان کو تربیت کی ضرورت ہے، ان سے سمجھاؤ کہ اسلام کیا کہتا ہے مرد کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ سجاوٹیں یہ عورتوں کے لیے ہیں، اس لیے تم مرد بنو اور تمہارے جو کام ہے وہ کرو۔ وہ کیا کام ہے کہ خدا سے تعلق پیدا کرو اور اسلام کو پیغام دنیا میں پہنچاؤ۔ خدام کی تربیت ایسے نہج پہ ہونی چاہیے ان ملکوں میں، ٹھیک ہے۔ اب محترم اطفال ہیں تو اطفال کی تربیت کریں نا اس نہج سے، تاکہ جو خدام میں جائیں تو ان کو ان باتوں کو پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ As the mulaqat concluded, the Khudam had the opportunity to have a picture with Hazrat Amirul Mu'mineen and received the gift of pens. On Monday, Khudam from Maryland in the United States had the honor of having a mulaqat. The Khudam had traveled especially to pray behind Hazrat Amirul Mu'mineen and were blessed to have a mulaqat which took place in Islamabad. The Khudam all had the opportunity to introduce themselves, after which they were able to ask questions on a range of religious and contemporary issues affecting the youth. آج کل کے دور میں احمدی نوجوان ہر طرف دنیاوی دلچسپیاں اور ظاہری چمک دھمک سے گھرے ہوئے ہیں۔
ایسے تیز رفتار دور میں جو فوری تسکین یعنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پر مبنی ہے، ہم کس طرح صبر، عاجزی اور استقامت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت، رضا اور رحیمیت حاصل کر سکیں۔ ڈگری لی ہے آپ نے، جی، ماسٹر ڈگری کی ہے، بیچلرز کیا ہے، 14 سال پہلے پڑھے، جی، تو وہاں کیوں نہیں ہم نے کہا پرائمری اسکول میں گریجویشن کر لوں پہلے سال؟ تو اس طرح سمجھاؤ نا لوگوں کو کہ لیڈر پہ چڑھنا ہو فائنل اسٹیپ پہ نہیں چل جاتے، آپ کو ہر ایک اسٹیپ پہ چڑھنا پڑتا ہے، نہیں تو اگر آپ چھلانگ مار کے چڑھنے کی کوشش کرو تو نیچے جا پڑو گے۔ اسی طرح روحانیت کا مقام ہے، جب آپ اوپر چڑھنے کی کوشش کرو گے، ایک دم کہو گے میں 2 نمازیں پڑھ لی آج ولی اللہ بن جاؤں، تو اس طرح نہیں بنتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں کہا ہے کہ تم جہاد کرو میرے راستے میں، تو کوشش کرو، جہاد کرو، یو اسٹرائیو ہارڈ، دین میں تمہیں کامیابی دوں گا۔ اس لیے ان کو سمجھانا چاہیے کہ مذہب جو ہے نا اس کو بھی اس یارڈ سٹک سے ناپو کہ ہم نے جس طرح کوشش کرتے ہیں دنیاوی معاملوں میں، اسی طرح دین کے معاملے میں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ایک دن میں نہیں مل جاتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہاد کرو میرے راستے میں۔ اور جہاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ پہلے میری باتیں مانو، پھر میں تمہاری بات سنوں گا۔ تو اللہ کی بات کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو۔ کیا آپ لوگ سارے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ایک گروپ کے ساتھ باتیں ہو رہی تھیں، ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، کرنے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی انہوں نے، پھر آ کے مجلس میں بیٹھنے لگے، وسلم کے تو انہوں نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی، جاؤ دوبارہ پڑھو۔ وہ دوبارہ پڑھ کے آگے دوبارہ انہوں نے نہیں تو ابھی نہیں، تو انہیں ٹھیک نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ 3-4 دفعہ ان سے دوبارہ نماز پڑھوائی۔ ان سے کہا حضور مجھے تو اس سے زیادہ نماز پڑھنی نہیں آتی، کس طرح پڑھو؟ انہوں نے کہا ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے اللہ کو سامنے رکھ کے دعا کر کے پھر پڑھو، تو وہ نماز ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، آپ ہم اس طرح نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ کہ نفل پڑھو، پھر اللہ تعالیٰ ذکر الہی کا اس کو کرو، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت ساری حکم ہے، ان کو عمل کرو، 40 نمبر آف کمانڈمنٹس، کوشش کہتے ہیں 500 700 1200، تو ان پہ دیکھو لوگوں کے رائٹس جو ہیں وہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کا رائٹ جو ہے ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو وہ جب ساری چیزیں ہو جائیں گی، پھر ایک ترقی کی منزلیں جاتی ہیں، پھر اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ نہیں تو ابھی تو آدمی پرائمری اسکول اسٹوڈنٹ ہی ہے، جی، جب تک یہ چیزیں حاصل نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اب گریڈ 12 میں جو گیا کہتے ہیں میں گریڈ 12 سے جا کے ایک دم مجھے بیچلرس کی ڈگری مل جائے، تو نہیں مل سکتی، بالکل ٹھیک ہے؟ کہ میں بڑا ہوشیار ہو گیا ہوں، میں نے گریڈ 12 میں A گریڈ لے لیے تو میں پتہ نہیں کیا چیز بن گیا ہوں، کچھ نہیں بن گئے جب تک وہ اپنا گریجویشن کا کورس 2 یا 3 سال کا پورا نہیں کرتے، پھر ماسٹر ڈگری پوری نہیں کرتے، پھر PhD نہیں کرتے۔ تو جو بھی اپنی دنیاوی اچیومنٹس ہیں ان کا پینیکل جب تک نہیں حاصل کرتے، اس وقت تک آپ کو نہیں پوچھا جاتا نا کہ تم کو ماسٹر، تم کو بڑے کو پوٹینشیل، لیکن اس کو استعمال کر کے سامنے نہیں آیا لوگوں کے۔ اسی طرح دین کا معاملہ ہے، اگر آپ کے اندر پوٹینشیل ہے بھی دین سیکھنے کا، جب تک اس کو استعمال نہیں کرو گے صحیح طرح اور اللہ کی باتیں نہیں مانو گے، تو اس طرح تو صرف گریٹیفیکیشن سے کام تو نہیں بن جاتا۔ جس طرح صبر کرتے ہو نا پرائمری سے لے کے بیچلرز کرنے تک 14-15 سال، اسی طرح یہاں بھی صبر کرو، ٹھیک ہے؟ اور سیکھو۔ بیچ میں 4 نمازیں پڑھ کے رمضان کا 1 مہینہ 5 نمازیں پڑھ کے کہہ دیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، دیکھنا کہاں تھا؟ 1 مہینے میں تو نظر آئے گا اللہ بھی، ہاں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے دیکھنے کے لیے میری مانو۔ انہی رمضان کے روزوں کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے پہ ایمان بھی پکا کرو اور پھر میرے سے مانگو، پھر میں تمہاری سنوں گا، انشاءاللہ۔ ٹھیک؟ جزاک اللہ۔ میرا سوال ہے، کیا مرنے والے کی روح کو موت کے بعد کوئی شعور یا علم ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کیا روح اس بات سے واقف ہے کہ اس کے پیاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے فلاسفی اور ٹیچنگ آف اسلام پڑھی؟ نہیں حضور۔ نہیں پڑھی، اس کو غور سے پڑھو نا، اس میں جواب آ گیا اس کا۔ ٹھیک ہے۔ موت کے بعد روح اس جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور وہاں اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیا جسم دیتا ہے، وہ جسم یہ جسم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تبھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کو جلایا جائے گا، ان کی جلدیں جل جائیں گی، پھر ان کو نئی جلد ملے گی، پھر جلائیں گے سزا ملنے کے لیے، جو بہت زیادہ گناہ گار ہیں۔ تبھی ہو سکتا ہے نا، یا
جو جنت میں جانے والے ہیں وہ انجوائے کریں گے. تو وہ ایک اور جسم ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی بڑی تشریح وضاحت سے کی ہوئی ہے اسلامی اصول کی فلاسفی میں، کہ یہاں سے جانے کے بعد ان کو جسم مل جاتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ بتا بھی دیتا ہے کہ تمہارے لوگ جو تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں وہ تمہارے پہنچ رہی ہیں تمہارے درجات کی بلندی کے لیے. اس لیے حدیث میں آیا کہ جب فوت ہو جائے بندہ تو کم از کم 40 دن اس کی قبر پہ جا کے دعا کرو، اس کے قریبی رشتہ دار، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. تو اس کو اسٹیٹس پھر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے دعا بھی کرتے رہو. لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی نا، وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے کہ ہاں تمہارے رشتہ دار جو ہیں یہ دعائیں تمہارے لیے کر رہے ہیں، تو تمہیں میں اس لیے چلو ایک سٹیپ اور اوپر لے جاتا ہوں. جنت میں تو سینکڑوں درجے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف لیول ہیں نا، ان پہ لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ. باقی یہ ہے کہ پیاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اگر اللہ کی مرضی ہے یہ بھی ان کو بتا سکتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے اچھے کام نہیں کر رہے، اس لیے ان کو تو میں اس میں برے حال میں ہے. یعنی بعض لوگوں کو بعض خوابوں میں آ جاتے ہیں لوگ، بعض لوگ ایسی خوابیں سناتے ہیں اپنی کہ ہمیں اپنا ہمارا فلاں قریبی ہمارا پیارا ہمیں خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، اس کو ٹھیک کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہے تمہارے سے. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہوگا نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک یہ سسٹم بتایا، یہ تو نہیں کہ کوئی فزیکل باڈی سامنے آ جاتی ہے. تو یہ جو طریقہ ہے اللہ کا پیغام دینے کا ہے، اس میسج کے ذریعے سے آ جاتے ہیں، پتہ بھی لگ جاتا ہے. ٹھیک جی، جزاک اللہ حضرت. میرا سوال ہے، ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کی کتابیں پڑھنے کی عادت کیسے ڈال سکتے ہیں؟ بچپن میں کامکس پڑھتے تھے یا ناولیں پڑھتے ہیں، یہ کس طرح عادتیں ڈالی تھیں؟ جس طرح وہاں پڑھنے کی عادت ڈالی تھی اس طرح ایک وقت رکھو. پہلے تو کرے قرآن شریف پڑھنے کی عادت ڈالو. جی پہلی چیز یہ قرآن کریم، جی اس کو پڑھو، اس کی کمنٹری پڑھو، ٹرانسلیشن پڑھو. اس میں بہت ساری باتیں پتہ لگیں گی اور بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو سمجھ نہیں آئیں گی. ان کو سمجھنے کے لیے پھر کتابیں حضرت مسیح علیہ السلام کی پڑھو یا خلفاء کی تفسیریں پڑھو. اب تو بڑا آسان ہو گیا معاملہ. الاسلام پہ ساری قرآن کریم ہے نا، ویب سائٹ پہ جاؤ تو وہاں قرآن کی جو اپلیکیشن ہے وہ کھولو، اس پہ آیت آ جائے گی کوئی یا صورت آ جائے گی، اس کو دوبارہ کلک کرو تو اس کے کارنر پہ آ جائے گا تفسیر، کومنٹری. اس کومنٹری کو اس پہ لکھا ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام کی کومنٹری، خلیفہ اول کی کومنٹری، خلیفہ ثانی کی، خلیفہ رابع کی، یا بعد میں تقریروں، انہیں سے پھر تمہیں ریفرنس مزید مل جائیں کہ بعد کے خلفاء نے بھی تقریریں کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان میں تقریروں میں ان آیتوں کو پتہ لگ جاتا ہے. تو جب پڑھو گے تمہیں تو کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہو. جب وہ کومنٹری پڑھو گے، ان کومنٹریز میں ہی کتابوں کے ریفرنسز ہیں، تو اس میں تمہارا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. دوسرے یہ ہے کہ بعض دفعہ تم ساری کتاب نہیں پڑھ سکتے. اب اردو والوں کے لیے تو ریفرنس مختلف ٹاپکس کے اوپر دے کے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنی تحریروں کی روح سے ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے. لیکن انگلش والوں کے لیے بھی ایسنس آف اسلام 5 والیوم میں یا 6 والیوم میں اب کتاب آ گئی ہے، ٹھیک ہے. اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس جو ہے نا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے کتابوں کے ریفرنسز ان ٹاپکس پہ دیے ہوئے ہیں. وہ جب تم انڈیکس کھولو گے، اپنے انٹرسٹ کا ٹاپک نکالو گے تو پڑھنا شروع کرو گے، تو اس میں ریفرنس لکھا ہوگا کہ یہ جو ریفرنس ہے، یہ جو پیسج لیا ہوا ہے یہ فلاں بک سے لیا ہوا ہے. پھر تمہیں شوق پیدا ہوگا کہ اس کتاب کو پڑھو. تو اس طرح انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. یہ تو خود کوشش کرنی پڑے گی. اب کہانیوں کی کتابیں کہ تم سارا دن انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہو اور سیل فون کو نہ چھوڑو اور اس قسم کی کتابیں پڑھ رہے، یہ دوسری کتابیں ناولیں پڑھتے رہو، کنڈل پہ جا کے کھولو اور اس پہ ناولیں پڑھنے شروع کر دو. تو کھول کے کتابیں شروع کر دو پڑھنی. کنڈل پہ کتابیں بھی آئی ہوئی ہیں. انٹرنیٹ اور اے آئی کے دور میں ہم اپنے آپ کو کیسے غلط معلومات اور مس انفارمیشن سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہوا ہے نا، ماشاء اللہ. آپ جانتے ہیں نا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو خود جج کریں ہر چیز کو. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں پہلے ہی فرما دیا ہے. شیطان نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو بھڑکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اس کو بتایا تھا کہ یہ چیزیں صحیح ہیں، یہ غلط ہیں. شیطان بڑے طریقے سے آیا، جیسا آج کل کا اے آئی دور ہے یا کوئی اور مختلف قسم کی اٹریکشنز دی جاتی ہیں، کوئی انسینٹیوز دیے جاتے ہیں، اس کے آدمی اس کی طرف چلا جاتا ہے. تو شیطان نے کہا تھا میں اس طرح کی باتیں کروں گا تو یہ میرے پیچھے چلیں گے
اور صحیح بات نہیں. اور اس نے آدم کو بھی بھڑکا دیا کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ یہ کام نہ کرو؟ اس لیے کہ تم جنت میں رہ جاؤ گے. وہ غلطی ہو گئی آدم سے, اس نے وہ کام کر لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب تم زمین میں جا کے رہو. مطلب یہ تھا پہلے بھی آدم زمین پہ ہی تھا, ایک آسمان پہ نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ اب تمہارے پاس دنیا کے لوگوں میں رہ کے تمہارے پاس چوائس ہوں گے, اچھے کام کرنے کے بھی, برے کام کرنے کے لیے. اور اگر تم شیطان کی باتوں میں آؤ گے, برے کام کرو گے, تو تمہیں سزا ملے گی. اور اچھے کام جو میں نبیوں کے ذریعے سے, فرشتوں کے ذریعے سے تمہیں حکم بھیجتا رہوں گا, وہ کرو گے تو تمہیں ریوارڈ ملے گا. تو اے آئی ہو یا کوئی چیز ہو, اے آئی میں بہت سارے کام اچھے بھی ہو رہے ہیں. بعض لوگ ترجمے کرنے کے لیے کر لیتے ہیں. آپ لوگ مثلا انگلش کو اردو میں لینے کے لیے, اردو کو انگلش میں کرنے کے لیے اے آئی استعمال کر لیتے ہیں. آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے نا اس کا. اور بہت ساری انفارمیشن اچھی بھی ہیں دنیا میں, ان کو آپ لے سکتے ہیں, اس سے معلومات لے سکتے ہیں. اور انفارمیشن آپ کی ہے, اب تو دنیا میں ہر چیز سامنے آ گئی ہوئی ہے. انٹرنیٹ پہ بہت ساری اپلیکیشن ہیں, انسائکلوپیڈیا آ گئی, ویکیپیڈیا آ گئی, فلاں چیز آ گئی, فلاں آ گئی. تو ان میں دیکھ کے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں اور پھر جج کریں خود ہی کہ کون سی اچھی ہے, کون سی بری ہے, کون سی میرے فائدے کی ہے, کون سی نہیں فائدے کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے انسان کو دماغ بھی دیا اور علم بھی دیا ہے. اب دماغ کو اور علم کو استعمال کرو اور پھر اس کا بیٹر یوز کرو, وہ ہوگا تو پھر تم میرے قریب آ جاؤ گے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کسی مشکل میں کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے طرف آزمائش آئی ہے یا سزا آئی ہے؟ دیکھیں, انسان کو مشکلات تو آتی رہتی ہیں. اگر آپ بیمار ہو گئے تو ایک نیچرل چیز ہے, انسان اچھا بھی ہوتا ہے, بیمار بھی ہوتا ہے, اس میں مشکل ہوتا ہے. بعض بیماری بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے. آدمی کہتا ہے کہ اس مشکل میں پتہ نہیں کہ شاید مجھے سزا مل رہی ہے, اس لیے لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں. ایک صحابی نے آن وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, بہت زیادہ گرم تھا, طبیعت خراب تھی. آگے آپ کو بھی بخار لگتا ہے بہت ہوا ہے. انہوں نے کہا مجھے بہت شدید بخار ہے اور مجھے تم لوگوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے بیماریوں کی. بخار بھی مجھے آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے برداشت بھی دی ہوئی ہے. میں اللہ کا شکر پھر بھی ادا کرتا ہوں اور اس یہی کہتا ہوں, دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کرے اور میں کسی قسم کی ناشکری نہ ہو کبھی. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری جو مشکلات آتی ہیں تو ان پہ شکر گزاری کرو. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں فرمایا کہ تمہیں میں مختلف قسم کی مصیبتوں سے, بھوک سے, پیاس سے, تکلیفوں سے, بیماریوں سے, ان سے آزماؤں گا. ٹھیک ہے, اور جو صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ ان باتوں پہ جب ان کو ٹرائل آتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. تو تم اگر یہ پڑھو, بعض دفعہ ٹرائل بڑے لمبے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں, خدا کی عبادت بھی کر رہے ہیں, چیریٹی بھی دے رہے ہیں, صدقہ بھی دے رہے ہیں, لوگوں کے حق بھی ادا کر رہے ہیں, تو پھر اس کے باوجود اگر ٹرائل لمبے ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آزما رہا ہے. یو آر اسٹل گوئنگ تھرو ٹرائل. تو اگر جلدی ہو جائے گا تو ٹھیک ہے. مسلم السلام نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بعض دعا دیر سے قبول ہوتی ہے, اور جب دعا دیر سے قبول ہونی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ بندہ اور دعا کرے تو میں زیادہ اچھی طریقے سے اس کو قبول کروں. یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا. بعض ٹرائل لمبے ہو جاتے ہیں تاکہ زیادہ دعا ہو, پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اگر برا کام کر رہے ہیں آپ, نہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے, اور بے شادہ گناہوں میں مبتلا ہو, اور پھر مشکل میں جاتے ہیں, تو وہ اس کے بھی اگر ٹرائل آتا ہے تو وہ ٹرائل نہیں ہے, وہ سزا ہے. وہ سمجھو کہ سزا مل رہی ہے, کچھ تو اللہ نے اس میں دنیا میں دے دی, کچھ اگلے جہان میں. اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں آدمی کو پتہ نہیں ہوتا, غلطیاں ہوتی ہیں, ان کے بدلے اگر یہاں اس دنیا میں سزا دیتا ہے یا ٹرائل ہوتے ہیں بعض, تو اللہ تعالیٰ یہاں معاف کر دیتا ہے اور اگلے جہان میں جا کے پھر سزا نہیں ملتی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے. سو اس لیے ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کر کو اسے مانگتے رہو, اور اسے کہو یہ ٹرائل جو ذرا میرے سے زیادہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہی دعا سکھائی ہے کہ یہی دعا کرتے رہو کہ مجھ سے اتنا لمبا ٹرائل میں ڈال کہ میں اس کو برداشت نہ کر سکوں, یا ایسی مشکلوں میں مجھے نہ ڈال جو پہلے لوگوں کو آئی. تو صبح فجر کی نماز بھی میں نے جو سورت پہلی رکعت میں پڑھی تھی, اس کی جو آخری آیت ہے وہ یہی ہے نا, معافی مانگنے کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا مواخذہ نہ کر, ہمیں ہمارے جو ٹرائل میں سے گزار زیادہ لمبا نہ گزار ہیں, اور ہمیں رحم کر. ٹھیک ہے, یہی دعا پڑھتے ہیں نا. تو وہ اس لیے میں بار بار پڑھتا ہوں یہ بات صورتیں,
اور آیتیں کہ آدمی کو یاد ہو جائیں. تو آپ لوگ بھی یاد کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کے کیا میسج ہے اس کے اندر. اس پہ ٹرائل سے گزر جاؤ گے آرام سے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. اور چھوٹی موٹی باتوں کو بڑے بڑے ٹرائل جگہ ہوا استعمال کر لینا تو ایسی بات نہیں. چھوٹی موٹی مشکلیں تو آتی ہیں, انسان دنیا میں رہتا ہے تو ان ٹرائل سے گزرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ حضور. آج کی دور میں جب ہر طرف تکلیفیں اور مشکلات نظر آتی ہیں, ہم کس طرح امید پہ قائم رہ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل پیدا کر سکتے ہیں؟ بتایا نا میں نے ابھی اس کو. جی. انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تکلیفیں مشکلات. اگر آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے, ایتھیسٹ ہے, اس کو نہیں تکلیفیں آتی؟ جی آتی ہیں نا. وہ بھی سارے تکلیفوں سے گزر رہا ہوتا ہے نا. جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کو بھی آتی ہیں. جی. ہر ایک گزر رہا ہے. جو پیگن ہے اس کو بھی آتی ہے, جو بتوں کو پوجا کر رہا ہے اس کو بھی آتی ہیں. جی. تو یہ تو ہر ایک کو تکلیفیں آتی ہیں. لیکن جو مومن ہے جب اس کو آتی ہیں تو اس دعا کرتا ہے, اس کو توکل ہوتا ہے کہ میں جو دعا کروں گا یا صدقہ خیرات کروں گا تو اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو میرے لیے آسان کر دے گا. جی. مجھے محسوس نہیں ہوں گی, یا اگر ہوں گی تو اس کا ریوارڈ مجھے اگر یہ اس دنیا میں نہیں تو اگلے جہان میں مل جائے گا. ٹھیک ہے. پر چھوڑنا تو میں نے کہیں نہیں, جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے. جی. ہیں, اور کوئی راستہ نہیں. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو بہرحال اللہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. جی. تو جب وہ کرے گا اور اس پہ توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ بھی دے گا. جی. ٹھیک ہے. تو اس کے توکل کے علاوہ تو اگر راستہ ہی نہیں ہے نا, اور کوئی جگہ کوئی نہیں. ہمیں کم از کم یہ آسانی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے, جی, لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے, اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ دے دے گا. ٹھیک ہے. جی. اس ٹرائل میں سے گزرنے سے اسی پہ توکل ہے. باقی ہے کہ اللہ پہ توکل پیدا کرو, اسے دعا کرو تو بعض وہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. بعض وہ لمبا عرصہ چل جاتا ہے. ٹرائل کی بات ہی ہو رہی ہے تو ایک شخص پہ بہت زیادہ مشکلات آتی تھیں. 30 سال تک دعائیں کرتا رہا, اللہ میاں مشکل کو دور کر دے, یہ مسئلہ میرا حل کر دے. اور بزرگ تھا وہ, اور دفعہ اس کو جواب آ جاتا تھا اللہ کی طرف سے کہ نہیں منظور. وہ مانگتا ہی چلا گیا. ایک دن اس کا ایک مرید بھی بیٹھا تھا, بڑا اسٹانچ قسم کا اس کا فالوور تھا. وہ قریب بیٹھا تھا اس کے, دعا کر رہا تھا. اللہ کی آواز آئی نا جب اس بزرگ کو, تو ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آواز سنا دی. دوسرے آدمی کو جو بیٹھا ہوتا, اس نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ جب اللہ کہتا ہے میں نے نہیں ماننی یہ بات تو کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہتا ہے اللہ کے داری ہے, میں اس کے علاوہ کہاں جاؤں, اور اسی پر میرا توکل ہے, کبھی تو مان ہی لے گا. اسی وقت دوبارہ اس کو الہامی کیفیت طاری, کشفی کیفیت طاری ہوئی. وہی اس کے بزرگ کے جو ساتھی تھا اس کے اوپر بھی وہی حالت طاری ہو گئی. اور اللہ میں نے کہا تمہاری جو 30 سال میں جو تم نے دعائیں مانگی تھیں میں نے پوری کرنی. تو 30 سال بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے توکل تھا اس کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں جہاں میں جاؤں. میرا سوال ہے, جب آج کا سیکولر یعنی لا دینی معاشرہ اسلامی اخلاق پر قائم رہنے والوں کو اختلاف, تنہائی اور دباؤ کا سامنا کرواتا ہے, تو ایک احمدی مسلمان کو کس طرح ثابت قدم رہنا چاہیے؟ معاشرے کا کیا دباؤ ہے کہ آپ ڈانس کریں, آپ شراب پئیں, آپ لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹنگ کریں, ہیں؟ یہی دباؤ ہے نا جو لوگوں معاشرے میں آپ یہی دیکھتے ہیں نا, ارد گرد آپ کے انوائرمنٹ میں یہی کچھ ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو آپ اس سے کس طرح بچیں؟ لاہور پڑھو, استغفار پڑھو, ہیں, اللہ کو یاد کرو. ہر وقت یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اوپر میرے دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہر میرے ایکشن کو اور میری ڈیڈ کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. جب دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر انسان جو CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں, بہت ساری گناہوں سے بچتے ہیں نا, یہ نہ کروں وہ نہ کروں. آج کل تو ویسے ہی وہ بہت سارے قانون ایسے بن گئے ہیں کہ اگر غلط قسم کی ہو باتیں تو اور CCTV سے ثابت ہو جائے تو آپ کو کیس ہو جاتا ہے. آپ ڈرتے ہیں کہ مجھے کیس نہ ہو جائے. تو اللہ میاں کے CCTV کیمرہ جو لگا ہوا اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ہر بات جو ہے انفارمیشن اللہ کو جا رہی ہے. ٹھیک ہے. لنک ڈائریکٹ لنک ہے. ٹھیک ہے. دن کو بھی رات کو بھی. یہاں تو جو ہے بعض دفعہ اندھیرے میں, بعض دفعہ اس میں سرویلنس کیمرے جو ہوتے ہیں وہ ڈارکنیس میں پوری طرح وہ پہچان نہیں کرتے. لیکن وہاں جو اللہ تعالیٰ کے وہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے, اندھیرا اور روشنی ہو. تو یہ خوف ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے
تو پھر یہ جو معاشرے کے دباؤ ہیں، برائیاں ہیں نا چند ایک، شیطان نے یہی کہا تھا نا کہ میں برائیوں پہ کروں گا. آج کل کی برائیاں کیا ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے برائیاں ہیں، عورتوں کے ذریعے سے برائیاں ہیں، شراب کے ذریعے برائیاں ہیں، دوستی کے ذریعے سے برائیاں ہیں، اور غلط قسم کی فلمیں ہیں یا باتیں ہیں، ماحول ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ تمہاری سوسائٹی ہے، تمہارا جو کمپنی ہے، وہ ایسی ہونی چاہیے جو اچھے لوگوں کی ہو، اور لغو چیزوں سے بچ کے رہو. تو جب بچ کے رہو گے تم اور استغفار پڑھو گے، دعا کرو گے، اللہ کا خوف دل میں رکھو گے، تو ثابت ہوگا. اگر کوئی مومن نہیں ہے، ایمان دل میں نہیں ہے، تو پھر شیطان نے کہا تھا میں ورگلاؤں گا، میرے پیچھے لوگ چلیں گے، اس کی بات پوری ہو جائے گی. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے اللہ کی عبادت کرو. جب عبادت کرو گے تو اللہ سے مانگو کہ میں اچھے اخلاق پہ رہوں. پھر جو سارے اچھے اخلاق ہیں ان پہ قائم کرنا، لوگوں کا خیال رکھنا، غریبوں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، دوستوں کا خیال رکھنا، برائیوں سے بچنا، زنا سے بچنا. یہی سارا آج کل ماحول، یہ انوائرمنٹ ہے نا سارا جو آپ کو اٹریکشن دے رہا ہے. اس سے بچ کے رہیں. اس کے لیے استغفار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم استغفار پڑھو تو جو آئندہ گناہ ہونے ہیں اس سے بھی بچاؤں گا میں، اور جو پچھلے ہوئے ہیں ان کو بھی معاف کر دوں گا. Sometimes I feel that I'm not worthy enough to read the Quran or go read namaz. How can I overcome this feeling, and how can I get past it? یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا نا کہ کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے I am worthy of doing this thing. کچھ نہیں کہہ سکتے. بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ دنیا میں بھی کرتے ہیں، اب سمجھ نہیں آتی بعض چیزیں. نیکی کے کام ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. اس لیے یہ کہنا کہ میں گناہ گار آدمی ہوں تو میں اللہ کا کلام پڑھوں گا، تو اللہ کا کلام پڑھو گے تو گناہ دور ہوں گے نا. اگر آپ میں ایک بیماری ہے، سر درد ہو رہی ہے تو کہہ دو جی میرے سر میں درد ہو رہی ہے، میں تو سر درد نہیں ہو سکتی، میں کسی سے فرق نہیں پڑ سکتا، تو اس کا علاج اللہ نے بتایا کہ دوائی کھاؤ، پیراسیٹامول کھا لو گے درد اچھی دور ہو جائے گی. تو اسی لیے اگر کوئی گناہ بات ہے اور اگر آپ نے آپ کو ورتی سمجھتے ہو اس کے لیے کہ قرآن شریف تو بڑا پاک کلام ہے اور میں گناہ گار ہوں، میں اس پاک چیزوں کو کس طرح ہاتھ لگاؤں، ٹھیک ہے، یہی خیال آتا ہے نا. خوف ہوتا ہے نا اللہ کا. جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا تو اس کا مطلب ہے تم پھر دعا کرو گے اللہ میاں سے کہ مجھے صاف کر دے، پاک کر دے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ تم عبادت کرو اللہ کی، اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر جو ہے، جو غلط خیالات سے، غلط باتوں سے پاک ہو جاتا ہے انسان ان سے. ٹھیک ہے، جب پڑھو گے ایک کام کرو گے ہی نہیں تو تم اس کے صاف کس طرح ہو گے. اب کہہ دو جی یہ میتھمیٹکس جو ہے بڑے مشکل سوال ہے، میں اس کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن تمہارے سبجیکٹ میں اسکول میں ہے، یہ پڑھنا ہے تم نے. اب اس کے لیے ٹیچر سے ہیلپ لو گے، خود محنت کرو گے تو سمجھ آ جائے گی نا. تمہارے اندر تو کوئی ایسی صلاحیت نہیں نا کہ سیکھ لو، لیکن اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی نا سیکھنے کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنے کے لیے، نیکی کے کام کرنے کے لیے، یا کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تم جہاد کرو. پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ کوشش کرو. جب تم اچھی طرح کوشش کرو گے، محنت کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا تمہارے لیے، اور تم اس کو سمجھنے لگ جاؤ گے اور پھر اس کے نیکیوں پہ عمل کرنے لگ جاؤ. یہ خیال جب پیدا ہو جائے کہ میں گناہ گار ہوں تو اس پہ استغفار نیچرل اس کا بھی یہی ہوتا ہے نا کہ اس کا کس طرح اس کو میں اوور کم کر سکتا ہوں. یہی تمہارا سوال ہے نا. تو اس کے کم کرنے کے لیے استغفار ہے. ٹھیک، پہلے اس کو بتایا تھا میں نے. استغفار پڑھو اور کوشش کرو کہ پڑھو، اور پھر اس کا صرف قرآن شریف تلاوت نہ کرو، مطلب پڑھو. اس میں دیکھ لو مختلف ٹاپکس دیے ہوتے ہیں، انڈیکس بھی بنا ہوتا ہے آج کل تو ہمارے قرآن شریف میں. اس میں دیکھو تمہیں کون سا ٹاپک اچھا لگتا ہے جو تمہاری اصلاح کرے. ٹھیک ہے، جو سیلف ریفرمیشن کے لیے بھی قرآن شریف کی آیتیں تلاش کرو، اور وہ اسی وقت ہوگا جو تم دیکھو، غور کرو گے اس پہ. ٹھیک ہے، نمازیں، دعائیں، استغفار، یہ چیزیں ہیں. اس کے لیے کوشش کرو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں کوشش کرو گے تو صرف یہ کہہ دینا آئی فیل انورتھی آف ڈوئنگ دس تھنگ، تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر تو آپ پرائمری اسکول بھی پاس نہیں کر سکتے اور کہتے ہیں
کہ میں تو اس قابل نہیں کہ میں پڑھ سکوں، تو نہ آپ کو جغرافی سمجھ آئے گی، نہ بیولوجی سائنس سمجھ آئے گی، نہ میتھمیٹکس سمجھ آئے گا. گریڈ 12 میں جاؤ گے تو نہ بیولوجی اور کیمسٹری فزکس پڑھ رہے ہو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی. کہہ دو کہ میری تو سمجھ نہیں آتی. تو میرا تو ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے میں نے تمہیں سب کو پوٹینشیل دیا ہوا ہے، اگر اس کو صحیح طرح استعمال کرو گے تو سب کچھ سمجھ آ جائے گا نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنے میں جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، کوالٹیز دی ہوئی ہیں، ان کو استعمال کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گا. جی جزاک اللہ. As the mulaqat concluded, the Khuddam had the opportunity to have a picture with Hazrat Amir al-Mu'mineen and receive the gift of pens. Those were highlights from just some of Beloved Huzoor's activities over the past week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, spoke regarding the Battle of Tabuk. Huzoor, may Allah be his helper, related an incident of how the Holy Prophet ﷺ dealt with those who sought to harm him. بہرحال جب صبح ہوئی تو اوس قبیلے کے سردار حضرت اسید بن حذیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ گزشتہ شب بعض منافقین نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ گھاٹی میں حضور کا پیچھا کریں گے اور رات کی تاریکی میں اونٹنی کا تنگ کاٹ دیں گے اور اسے نوکدار چیز چبھائیں گے کہ وہ تیز چلے یہاں تک کہ وہ مجھے میری اونٹنی سے گرا دیں گے. اس پر حضرت اسید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قبیلے کو حکم دیں کہ وہ اس شخص کو قتل کر دے جو اس سازش میں شریک تھا. اور جوش میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم کب تک ان سے مداحنت کریں گے؟ حالانکہ آج وہ یعنی منافق قلت میں ہیں اور ذلیل ہو چکے ہیں اور اسلام نے قدم جما لیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ کہیں کہ جب اس کے یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مشرکین کے درمیان جنگ ختم ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو قتل کرنا شروع کر دیا. حضرت اسید نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ لوگ اصحاب نہیں ہیں، ہمارے آپ کے ساتھی کب ہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا اظہار نہیں کرتے؟ حضرت اسید نے کہا بے شک کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی شہادت نہیں ہے. یہ اوپر منہ سے کر رہے ہیں، دل میں تو کوئی شہادت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیونکہ وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، منہ سے ہی کہتے ہیں بشک، اس لیے میں ان کو قتل نہیں کروں گا. آج کل کے نام نہاد علماء جو ہیں جو فتوے دیتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر دو، ان کو یہ ارشاد سامنے رکھنا چاہیے.